اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، اگر تم صاحب ایمان ہوئے تو تم ہی سب سے اونچے ہوگے۔ اب یا تو قرآن جھوٹا ہے معاذ اللہ، یا ہم مومن نہیں ہیں، تیسرا رتیہ تو کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر تم مومن ہوئے تو سب سے اونچے تم ہوگے، تو آج تو ہم سب سے اونچے نہیں ہیں، تو یا اگر ہم صاحب ایمان ہیں اور اونچے نہیں ہیں تو قرآن نے جھوٹ بولا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کی بات تو جھوٹی نہیں ہے، نتیجہ یہی نکلا کہ ہم مومن نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی تھے جنہوں نے دعوت شروع کی، he was all alone، کوئی امت تو نہیں تھی۔ he created an ummah، جو ایک جماعت کی شکل میں تھی پہلے، حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون فان حزب اللہ هم الغالبون۔ اس حزب اللہ نے قربانیاں دی، جانے دی، گھر بار چھوڑے، سب کچھ کیا، تکلیفیں سہی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی، انقلاب برپا کیا، پھر وہ امت پھیل گئی تو امت بن گئی۔ ورنہ آج کہاں ہے؟ امت نہیں ہے، آج آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنی ہوگی امت۔ پھر اسی طرز پر دعوت، اسی انقلاب کی دعوت، اسی ایمان کی دعوت، اسی بنیاد پر جماعت، بیعت کی بنیاد پر، اور پھر یہ کہ وہ جد و جہد کر کے، قربانیاں دے کر، جانیں دے کر انقلاب برپا کر لیں۔ That will be the beginning of a new Muslim ummah۔ تم دیکھا کرو کہ کیا کہا گیا ہے، اس پر غور کرو، یہ نہ دیکھو کس نے کہا ہے۔ کوئی آدمی جو اچھا نہیں ہے آپ کو ہیرا دے رہا ہو تو ہیرا آپ لینے سے انکاری کریں گے؟ لہذا تم یہ دیکھو جو بات وہ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کوتاہی ہو، کوئی کمی ہو، ہونا یہ چاہیے آپ کا عمل درست ہو، موٹے موٹے اعمال تو درست ہوں، حرام چیزوں سے تو آپ نے اجتناب کر لیا ہو، اگر کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، صغائر ہیں، وہ خود بخود بھی دھلتے رہتے ہیں، خود بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کامل انسان کبھی نہیں ہوگا، لہذا ایسا نہ ہو کہ شدت ہو آپ کو کہ میرے دامن پر تو یہ دھبے موجود ہیں، اور یہ اسی کو زیادہ ہوگا جس کے اندر زیادہ نیکی پیدا ہو جائے گی، جس میں اپنے اندر زیادہ تقویٰ ہوگا اس پر اپنی خامیاں کوتاہیاں زیادہ نمایاں ہو جائیں گی، اور اس کی وجہ سے وہ دعوت الی الخیر اور دعوت الی اللہ کا کام روک دے تو یہ نقصان دہ بات ہے۔ پھر نوجوان ہی تو ہوں گے جو عربی سیکھیں گے، قرآن سمجھیں گے، پڑھیں گے، تبھی تو سمجھائیں گے، دوسروں کو پہنچائیں گے، لوگوں پر حجت قائم کریں گے۔ بوڑھے آدمیوں سے تو اس کی توقع اب نہیں کی جا سکتی کہ وہ عربی سیکھیں اور قرآن پڑھیں اور پھر آگے سمجھائیں، لہذا اصل تو دور یہی ہے۔ حضرت علی کی کیا عمر تھی، مصعب بن عمیر کی کیا عمر تھی، سعد بن ابی وقاص کی کیا عمر تھی، معاذ اور معوذ جو جنگ بدر میں گئے ان کی کیا عمریں تھیں،